نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آپ کے ہاتھوں پہ پڑی تو آپ نے بڑے غور سے ہاتھوں کو دیکھا اور حضرت سعد کے ہاتھ کو ایسے پکڑ کے اور دیکھ کر آپ غور سے کہنے لگے کہ اے سعد، یہ تمہارے ہاتھوں کو کیا ہو گیا؟ کیونکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اپنا باغ تھا، اس کے اندر خود مزدوری کیا کرتے تھے، خود ہی اس کی باغبانی کرتے تھے، یعنی کہ خود ہی مزدور تھے اس کے۔ تو فرمانے لگے یا رسول اللہ، بچوں کے لیے روزی کمانے کے واسطے میں اپنے ہاتھوں سے ہی مزدوری کرتا ہوں، مشقت کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، جس کی وجہ سے میرے ہاتھوں پر ایسے نشان پڑ گئے۔ اور مزدور کے ہاتھ جو ہوتے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا، لوہا لاڈ ہو جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ہاتھوں سے عام طور پہ بھاری سامان اٹھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو ایک تو ان کے ہاتھ مضبوط ہو جاتے ہیں، سخت بھی ہو جاتے ہیں یہ، اور کبھی کبھی بعض دفعہ اس پہ چھالے بھی پڑ جاتے ہیں، اس سے ان کے ہاتھوں میں اور سختی آ جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں یہ معاملات ہیں جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرما رہے ہیں۔ دین کا ایک بہت بڑا حصہ وہ صرف معاملات ہیں، معاملات کا دین، جس کی بنیاد پر جو حدیثوں سے اور قرآن سے شریعت کا جو لب لباب نکلتا ہے نا، نچوڑ، اس سے یہی پتہ چلتا ہے اور سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ اکثر لوگ جو جنت میں داخل ہوں گے نا، وہ صرف معاملات کی درستگی کی بنیاد پر داخل ہوں گے، کیونکہ ان کے معاملات صحیح ہوں گے، اور معاملات کا ٹھیک ہونا یہ خود نیکی ہے، اجر ہے، ثواب ہے۔ اگر آپ حلال کماتے ہیں اور اس میں حرام کی ذرہ برابر بھی آمیزش نہیں ہونے دیتے، آپ جھوٹ سے بچتے ہیں، حالانکہ جھوٹ بول کے آپ 10,000 20,000 کچھ اوپر منافع اٹھا لیتے ہیں، لیکن آپ نہیں کہتے جھوٹ، آپ دو نمبری نہیں کرتے، آپ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، کسی کے ساتھ دغا بازی نہیں کرتے، کسی کے ساتھ ڈنڈی نہیں مارتے، حالانکہ آپ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ اگلے کو آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہیں، آپ اس کو دھوکہ بڑی آسانی سے دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ اپنی لائن کے ماہر ترین انسان ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ سیدھے ہو کر چلتے ہیں اور حلال کماتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میری اپنی رائے ہے کہ اگر ایک انسان معاملات کا اتنا صاف ستھرا ہو جائے نا، تو وہ عبادات سے پیچھے نہیں رہ سکتا، وہ عبادات بھی ضرور کرے گا، کم از کم فرائض تو ادا کرے گا ہی، کیونکہ یہ جو صفت ہے نا یہ بہت کم ہے۔ اکثر لوگ نماز پابندی سے پڑھنے والے بھی، اور دین کا لبادہ اوڑھنے والے بھی، اور دین کی سنتوں کو سجانے والے بھی نا، جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں نا، بڑی معذرت کے ساتھ میں اپنے آپ کو اس میں شامل کر رہا ہوں، تو وہ ایک دم فرعون بن جاتے ہیں باہر نکلتے ہی۔ اب کاروبار میں بھی دھوکہ دہی چل رہا ہے، جھوٹ چل رہا ہے، فریب، ہر ایک کی آنکھوں میں دھول جھونکنا، مٹی ڈالنا،
اور پیچھے سے باتیں یہی ہوتی ہیں کہ ارے جی اس کے بغیر تو کوئی کام یہاں ہو ہی نہیں سکتا، جھوٹ کے بغیر کون سا کاروبار چل سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جذبات میں آپ نے یہ بات فرمائی تھی، جب صحابہ نے آپ سے بار بار پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا مسلمان زنا کر سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا کر سکتا ہے۔ کیا مسلمان چوری کر سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا کر سکتا ہے۔ کیا یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو جھوٹ بول دے۔ 3 دفعہ صحابہ فرماتے ہم نے پوچھا، اور تینوں دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جھوٹ نہیں بول سکتا مسلمان، جھوٹ بولتا ہے تو یہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کا جھوٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم کہتے نہیں یار جھوٹ نہیں بولا ہے، بس تھوڑا سا جو ہے نا اس کو ٹیکل کیا ہم نے، تھوڑا سا گھمایا ہے بس۔ یہ بھائی اس کا فیصلہ کرنے والے تو آپ ہیں بھی نہیں، کیونکہ آپ اس چیز کا فیصلہ کرنے کا علم ہی نہیں رکھتے کہ جھوٹ کیا ہے اور گھمانا کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو نبی علیہ السلام نے نا حضرت سعد کے ہاتھ کو ایسے پکڑا اور ایسے لے کے نا یوں بوسہ دیا ہاتھ کو، اور فرمائے کہ اے سعد، جو بھی مسلمان ان اپنے ہاتھوں سے نا حلال کمائے، اسی طرح ان کے ہاتھ کو پکڑ کے نا دکھایا سب کو، اور فرمائے کہ بوسہ لے کے کہ جو اپنے ہاتھوں سے حلال کمائے اپنی اولاد کو کھلائے، تو وہ ہاتھ آخرت میں جہنم میں کبھی نہیں جلے گا۔ دیکھیں، یہ نہیں فرمائے کہ جن ہاتھوں نے سجدے کیے ہوں، جن ہاتھوں نے حج کیا ہو، جن ہاتھوں نے عمرے کیے ہوں، یا جن ہاتھوں نے جو ہے نا بہت زیادہ نیکیوں کے اعمال کیے ہوں، قرآن کی تلاوت کی، ان ہاتھوں نے پکڑ نہیں، بلکہ یہ، کیونکہ معاملات جب انسان کے سیدھے ہو جائیں نا تو عبادات خود ہی سیدھی چلتی ہیں۔ ہماری عبادات کیوں سیدھی نہیں ہیں؟ کہ ہمارے معاملات سیدھے نہیں ہیں، معاملات گڑبڑ ہیں، اور ہمیں اس سے فرق بھی نہیں پڑ رہا ہوتا۔ دن میں 20 جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن ذرا سا جو سر پہ جوں رینگ جائے نہیں، 20 لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو بھائی ایسے پھر جنت میں جانا جو ہے نا اتنا آسان بھی نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھ لیا کراچی والوں نے۔ تو اللہ ہی پہنچا دے تو پہنچا دے، اپنے معاملات کو سیدھا کرنا یہ نہایت ضروری ہے۔ کسب حلال جو ہے نا، حلال کمانا، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ جو دوسرا پرچہ ہوگا نا ہمارا اللہ کی طرف سے، پہلا پرچہ تو قبر میں ہوگا، دوسرا پرچہ آخرت میں ہوگا۔ جب اللہ کھڑے کریں گے تو انسان کی ٹانگیں اس وقت تک قدم اس کے اپنی جگہ سے نہیں ہل سکیں گے جب تک وہ دوسرے پرچے کے جوابات نہ دے دے۔ ان 4 سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ تم نے مال کہاں سے کمایا، اور دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ کدھر خرچ کیا۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور حلال جگہ پہ ہی لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی سلسلے میں انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد بھی بیان ہوگا، تمام ساتھی اس میں شرکت فرمائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔